پاکستان کی درسی کتب میں پڑھایا جانے والا نصاب مذہبی اقلیتوں کے لیے مشکلات اور تشویش کا باعث بن رہا ہے، جس کی بنیادی وجہ اس میں موجود ہندو دشمنی پر مبنی مواد ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ دوسرے مذاہب کے خلاف نفرت پھیلانے والے نصاب کی تبدیلی ناگزیر ہے، اور یہ بھی تحقیق ہونی چاہیے کہ ہم ایسے نصاب کے ذریعے نوجوانوں کی ایک ایسی کھیپ کیوں تیار کر رہے ہیں جو دوسرے مذاہب کے لوگوں سے نفرت کرے۔ یاد رہے کہ پاکستان کی آبادی کا 3.5% غیر مسلموں پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہندو پاکستان کی آبادی کا تقریباً 1.5% ہیں۔ بی بی سی کی ایک رپورٹ کے مطابق پاکستان میں بسنے والے ہندو طلبہ سے جب ایک سروے کے دوران پوچھا گیا کہ اسکول کالج کے زمانے میں درسی کتابوں میں ایسی کون سی باتیں تھیں جو ان کے لیے تکلیف کا باعث بنی، تو انہوں نے ہماری درسی کتابوں کے کچھ اقتباسات دہرائے۔ ان اقتباسات کے مطابق تاریخ میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر بہت ظلم کیا تھا۔ کافر کا مطلب بتوں یا مورتیوں کی پوجا کرنے والا ہوتا ہے۔ پہلے زمانے میں ہندو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے ان ہندو نوجوانوں نے جب آنکھ کھولی تو اپنے ارد گرد رواداری اور بھائی چارے کا ماحول دیکھا۔ دوستیاں اور محلے داریاں ہوں یا عیدین اور ہولی دیوالی کے تہوار، انہوں نے کم از کم ذاتی طور پر ہندوؤں اور مسلمانوں میں کسی قسم کا کوئی فرق محسوس نہیں کیا۔ لیکن جب یہ طلبہ گھروں سے نکل کر اسکول اور کالج پہنچے تب پہلی بار انہیں خیال ہوا کہ ان کے بیچ نفرت اور تعصب کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اور ان کے مطابق اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، خود ان کی درسی کتب ہے۔ صوبہ سندھ کے شہر حیدرآباد کے راجیش کمار، جو طب کے شعبے سے تعلق رکھنے کے ساتھ ساتھ سماجی کارکن بھی ہیں، سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی 11ویں اور 12ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ کتاب انہوں نے کالج میں پڑھی تھی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 33 پر لکھا تھا کہ انسانیت دشمن ہندوؤں اور سکھوں نے ہزاروں بلکہ لاکھوں عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کو انتہائی بے دردی اور سنگ دلی سے قتل کیا اور بے آبرو بھی کیا۔ راجیش کے مطابق ان رائٹرز کے ذہن میں پہلے سے ہی یہ طے تھا کہ سکھ اور ہندو انسانیت دشمن ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب کہیں فسادات ہوتے ہیں تو مارنے والے دونوں طرف ہوتے ہیں اور برابر کے قصوروار ہوتے ہیں۔ نوجوان ڈاکٹر راجونتی کماری اپنی 9ویں 10ویں جماعت کی مطالعہ پاکستان کی کتاب کا ذکر کرتے ہوئے بتاتی ہیں کہ اس کتاب میں ہندوؤں کو مسلمانوں کا دشمن بتایا گیا تھا۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 24 پر لکھا تھا کہ مسلمانوں اور ہندوؤں نے مختلف تحریکوں میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کیا، لیکن یہ اتحاد زیادہ دیر نہ چل سکا کیونکہ ہندوؤں کی مسلمان دشمنی اجاگر ہو گئی۔ راجونتی سوال کرتی ہیں کہ وہ خود ایک ہندو ہیں تو مسلمانوں کی دشمن کیسے ہو سکتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ میں مسلمانوں کے ساتھ پلی بڑی ہوں، میرے سارے دوست مسلمان ہیں، میں نے ان کے اور انہوں نے میرے تہوار ایک ساتھ منائے ہیں، تو ہماری دشمنی کیسے ہو سکتی ہے؟ سن 2011 میں امریکی حکومت کی جانب سے کی گئی ایک تحقیق کے مطابق پاکستانی اسکولوں میں پڑھائی جانے والی نصابی کتب ہندوؤں اور دیگر مذہبی اقلیتوں کے لیے تعصب اور نفرت میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ امریکی کمیشن برائے بین الاقوامی مذہبی آزادی کی اس ریسرچ کے لیے ملک بھر میں پہلی سے 10ویں جماعت تک پڑھائی جانے والی 100 کتابوں کا جائزہ لیا گیا، جبکہ اسکولوں کا دورہ کر کے طلبہ اور اساتذہ سے بات بھی کی گئی۔ تحقیق کے دوران نصابی کتب پاکستان میں بسنے والے ہندوؤں کی وفاداری ہمسایہ ملک انڈیا سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی طرح طلبہ میں یہ تاثر جڑ پکڑتا ہے کہ غیر مسلم پاکستانی غیر محب وطن ہیں۔ نام پر ماہر تعلیم ایچ نیئر کا کہنا ہے کہ پاکستان میں رائج درسی کتابوں میں ہندوؤں کے خلاف نفرت کا اظہار بالعموم ایک خاص پیرائے میں کیا جاتا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ تحریک پاکستان کی تاریخ بیان کرتے وقت 2 سیاسی پارٹیوں یعنی مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان اختلافات کو مسلمانوں اور ہندوؤں کی لڑائی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس طرح ہماری نصابی کتابوں میں ہندو ویلن بن جاتا ہے، جو شاید پاکستان کے قیام اور اس کے پیچھے موجود سیاست کو درست ثابت کرنے کی کوشش ہے۔ ایچ نیئر نصابی کتابوں میں ایک اور اہم مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں ایک جانب ان کتابوں میں مسلم تاریخ اور تمدن کو نمایاں انداز میں پیش کیا جاتا ہے، وہیں ہندو تاریخ کا ذکر کہیں نہیں ملتا۔ مثلاً بر صغیر کی تاریخ اس خطے میں مسلمانوں کی آمد سے شروع کی جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ ہندو حکمرانوں کا ذکر حذف کر دیا جاتا ہے۔ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کے ڈائریکٹر ٹیکنیکل یوسف احمد شیخ نے بتایا کہ انہیں نصاب بیورو آف کریکولم کی طرف سے دیا جاتا ہے، جس کے مطابق کتابیں تیار کی جاتی ہیں۔ نصاب ملنے کے بعد ہم اپنے مصنفین کے پول میں سے رائٹرز کا انتخاب کر کے انہیں کتاب تیار کرنے کی ذمہ داری سونپتے ہیں۔ جب رائٹر کتاب لکھ لیتا ہے تو پھر ہمارے ایکسپرٹس اس کو جانتے ہیں۔ آخری مرحلے میں بیورو آف کریکولم بھی کتاب پر نظر ثانی کرتا ہے۔ یوسف احمد شیخ کے مطابق سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ بیورو آف کریکولم کی طرف سے دیے گئے نصاب کے مطابق کتابیں تیار کرنے کا پابند ہے اور طے شدہ دائرہ کار سے باہر نہیں جا سکتا۔ کالم نگار پرامنگی کا تعلق شکارپور سے ہے۔ انہوں نے انٹرمیڈیٹ میں مطالعہ پاکستان کی کتاب میں پڑھا تھا کہ تنگ نظری نے ہندو سماج کو مفلوج کر رکھا تھا، عورت کو کمتر مقام دیا گیا تھا۔ برا کے مطابق حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ ہندو مذہب میں تو دیویوں کی پوجا کی جاتی ہے، درگا ماتا اور کالی ماتا کہا جاتا ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ آج کے زمانے میں عورت اپنا آپ منوانے کی جو جدوجہد کر رہی ہے وہ تو ہر مذہب اور ہر معاشرے میں جاری ہے۔ یہ تو پوری دنیا کا مسئلہ ہے، ہر جگہ عورت اپنے حقوق حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ راجونتی کماری کتابوں میں قائم کیے گئے اس تاثر کو غلط ثابت کرنے کے لیے اپنی ذاتی زندگی کا حوالہ دیتی ہیں۔
वो कहती हैं कि मेरी फैमिली में हम 5 बहनें हैं, तो मैंने कभी नहीं देखा कि हमारे वालिदैन का रवैया हमारे साथ बुरा हो। हम सब बहनों को बहुत इज्जत और एहतराम दिया जाता था। हिंदू बेटियों को घर की लक्ष्मी कहते हैं कि वो बरकत होती हैं घर की। राजेश कुमार के बकौल दुनिया के तमाम मज़ाहिब बशमूल हिंदू मत इंसानी हकूक़ और बराबरी की बात करते हैं। जहाँ तक हिंदुओं में ज़ात पात के निज़ाम का ताल्लुक़ है तो वो आज के दौर में कम अज़ कम पाकिस्तान में तो ख़त्म हो चुका है। अब ये कास्ट नहीं बल्कि क्लास की तकसीम बनकर रह गया है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के डायरेक्टर टेक्निकल यूसुफ अहमद शेख के मुताबिक निसाबी किताबों की अशात के बाद इदारे को तलबा, वालिदैन और असातिज़ा की तरफ से आरा मिलती है। इस फीडबैक को जांचा जाता है और अगर किताबों में तब्दीलियों की ज़रूरत हो तो वो भी कर दी जाती हैं। चंद साल पहले हमें सूबा सिंध में राइज मुआशरती उलूम और मुतालिया पाकिस्तान की कुछ किताबों पर मजहबी अक़लियतों की तरफ से रद्द-ए-अमल मिला था। हमें बताया गया कि इन किताबों के चंद हिस्से गैर मुसलमानों के लिए तकलीफ का बाइस हो सकते हैं। इसके बाद मज़कूरा किताबों पर नज़रसानी की गई और काबिल एतराज़ मवाद निकाल दिया गया। यूसुफ अहमद शेख का दावा है कि सन 2017 में पहली से 8वीं जमात तक की किताबों को तब्दील कर दिया गया था, जबकि इस साल 9वीं और 10वीं की किताबों को अपडेट किया जा रहा है। अगले साल 11वीं और 12वीं जमात की किताबों पर नज़रसानी की जाएगी। थरपारकर से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सहाफ़ी संजय मित्रानी के नज़दीक पाकिस्तान में हिंदू बन के रहना नहायत मुश्किल काम है। वो कभी कभी सोचते हैं कि काश उनका ये नाम ना होता। अगर कोई ऐसा शख्स हमारी जैसी किताबें पढ़े जो पहले कभी किसी हिंदू से नहीं मिला तो यकीनन उसके ख़यालात हिंदुओं के बारे में मुतासिबाना हो जाएंगे और ये ऐसा रवैया है जो पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए मुश्किलात पैदा करता है। राजवंती कुमारी के मुताबिक वो बच्चे जो दरसी किताबें पढ़ते हैं उनके नज़दीक किताबों में जो कुछ लिखा होता है वही सच होता है। जो बच्चे दूसरी, तीसरी या चौथी जमात में हैं उन्हें क्या समझ आता होगा कि असल तारीख़ क्या है। उन्हें जो महदूद मालूमात दी जाती हैं उसकी ही बुनियाद पर उनके नज़रियात कायम होते हैं। वो समझने लगते हैं कि हिंदू हमारा दुश्मन है। बरामंगी के ख्याल में बहैसियत कौम हमें अपना रुख तय करने की ज़रूरत है। हर आने वाली नस्ल ये किताबें पढ़ती है और हिंदू दुश्मनी को परवान चढ़ाती है। हमें फ़ैसला करना होगा कि आया हम नौजवानों की एक ऐसी खेप तैयार कर रहे हैं जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों से नफ़रत करे या एक मजबूत और मुत्तहिद कौम तश्कील देना चाहते हैं। संजय मिथरानी समझते हैं कि अगर निसाब में नामवर पाकिस्तानी हिंदुओं और उनकी कामयाबियों का जिक्र किया जाए तो इस तरह ना सिर्फ हिंदू तलबा इन मज़ामीन में दिलचस्पी लेंगे बल्कि दीगर तलबा की आगही में भी इजाफा होगा। इसी तरह कौमी यकजहती को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। बहुत सी ऐसी अहम पाकिस्तानी हिंदू शख्सियात हैं जिनका जिक्र निसाबी कुतुब में नहीं मिलता। मसलन जगन्नाथ आज़ाद ने पाकिस्तान का पहला कौमी तराना लिखा था लेकिन उनका नाम कहीं नहीं है। हमारे राइटर्स को चाहिए कि वो ऐसे लोगों के बारे में भी लिखें। माहिर तालीम A.H. नैयर के मुताबिक यकसा कौमी निसाब की तैयारी के साथ पाकिस्तान में राइज दरस कुतुब तब्दीली के मरहले से गुजर रही हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि इन नई किताबों में तमाम मज़ाहिब को यकसा अहमियत दी जाए और तारीख़ का हर पहलू तलबा के सामने रखा जाए। हमें अपनी आने वाली नस्लों को असल तारीख़ से बाखबर करना होगा। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि निसाबी किताबों के ज़रिए पाकिस्तानी नौजवानों में रवादारी, भाईचारे और बर्दाश्त के रवैयों को फ़रोग़ दिया जा सके। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।